چلو جی کر لو دبا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی سینٹ کا سیشن پروروگ ہوا ہے اور فرائیڈے کو 2 بل وہاں سے پاس ہوئے. میں دونوں پر تھوڑی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. جو پہلا بل تھا وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا, اس کی پاورز کے حوالے سے تھا کہ ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ الیکشن شیڈول جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں. اور اس میں ایک امینڈمنٹ تھی نااہلی کے قانون کے حوالے سے اور اس کے ریٹروسپیکٹو یعنی پچھلی تاریخوں سے اطلاق کے بارے میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے فلور آف دی ہاؤس میں اس بل کی شدید مخالفت کی اور آئینی اور قانونی حوالے سے اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کی. اس بل حکومت نے ایز یوزل اس بل کو بلڈوز کیا, جس کے بعد احتجاجاً میں باہر آ گیا تھا, واک آؤٹ کیا. ہمارے کچھ ممبرز بھی آ گئے اور سارے میجورٹی جو ہمارے ممبرز ہیں وہ اسی اضطراب میں تھے کہ یہ کیا طریقہ ہے حکومت کا قانون سازی کا. اس کے بعد ایک بل اور پاس ہوا, وہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین اور اراکین کے سیلری اور الاؤنسز والا بل. اور پچھلے کچھ دنوں سے, پچھلے 1-2 دنوں سے میڈیا میں اس حوالے سے کئی باتیں آئیں, تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوں اور اپنا موقف جو ہمارا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں. ایک ایکٹ تھا 1975 کا جو ڈیل کرتا تھا چیئرمین سینٹ, اسپیکر نیشنل اسمبلی, اسی طرح ڈپٹی چیئرمین, ڈپٹی اسپیکر اور سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اراکین کے حوالے سے. اوور دا ایئرز اس میں کافی ایڈمنسٹریٹو مشکلات آ رہی تھیں کیونکہ دونوں کا الیکشن کا ٹینور فرق ہے, دونوں کا رول فرق ہے, دونوں کی رسپانسبلٹیز فرق ہیں, دونوں کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. تو ایک خیال یہ تھا کہ اس بل کو سیپریٹ کر دیا جائے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے لیے. اور اگر آپ اس بل کے اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز دیکھیں تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کی کیونکہ یہ سارے معاملات فرق ہیں تو لہٰذا جو ایک کمبائنڈ ایکٹ تھا اس کو سیپریٹ کر دیا جائے سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. یہ تو اس کا ایک تھا. اس کے بعد یہ پتہ چلا, یہ اخبار میں بھی خبریں آئیں کہ ایک تاثر یہ آیا کہ اس بل کے تھرو اضافی مراعات وہ منظور کی گئی ہیں اور جس کا یقیناً بجٹ پر اگر اثر ہوتا ہے تو وہ کسی کو منظور نہیں. تو میں یہاں پر اپنے کولیگز کا, جو میرے سینیٹرز ہیں پی ٹی آئی کے, اور اپنے پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا واضح موقف ہے کہ کسی بھی قسم کی اضافی مراعات بجٹ پر بوجھ ہم اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور یہ ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس ہے. اس سے پہلے اراکین کی تنخواہوں کا ایشو چلا تھا, ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی. اور اگر کوئی اضافی مراعات کی بات ہے ہم آج اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں اور ہمیشہ کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کہ ہونا چاہیے یا نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج جو ملکی حالات ہیں, جو معاشی مشکلات ہیں, جو عوام کی معاشی مشکلات ہیں, اس میں اراکین کے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے شروعات کریں. اور میں یہ بھی آپ کو واضح کرتا جاؤں کہ ہم میں سے بیشتر اراکین جو پہلے سے بھی کوئی مراعات ہیں وہ بھی نہیں لیتے, اور کوشش یہ ہوگی انشاءاللہ کہ آئندہ بھی نہ لیں.
اضافی مراعات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں اس تاثر کو میں نے اور میرے کولیگز نے محسوس کیا کہ یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے آئیں, میڈیا کے سامنے, اور بالکل صاف الفاظ میں اس تاثر کو مسترد کریں اور اس کی نفی کریں. نہ صرف یہ, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے شاہانہ اخراجات ہیں, جو ان کا حکومت کرنے کا ایک شاہانہ طریقہ ہے, جو بھاری اخراجات ہوتے ہیں ان کے بیرون ملک دوروں پر, ہم اس کی بھی سخت مذمت بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں. ابھی میں نے بجٹ ڈیبیٹ میں بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں, آپ بجٹ تجاویز کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جہاں ملک ایک طرف دیوالیہ ہو رہا ہے, وہاں پر پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ 80 ارب روپیہ رکھا گیا ہے اور 90 ارب اراکین اسمبلی کے لیے رکھا گیا ہے, ان کی اسکیموں کے لیے. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ ایسے ماحول میں ہو رہا ہے کہ جب پاکستان کا نوجوان امید کھو رہا ہے, 10% مہنگائی بے روزگاری بڑھی ہے, 80 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے. ہم اپنی مثال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کے نوجوان, پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی آپ نے حال ہی میں یونان میں کشتی الٹنے والا واقعہ دیکھا کہ آج نوجوان جان پر کھیل کر یہاں سے فرار حاصل کر رہا ہے, اس لیے کہ ملک پر اشرافیہ کا قبضہ ہے, اس لیے کہ وسائل پر اشرافیہ کا قبضہ ہے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر بالکل پلین الفاظ میں یہ واضح کرتا ہوں کہ ہم ہر قسم کی اضافی مراعات اور بجٹ کے بوجھ کو مسترد کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. سر, اگر یہ بل تھرو ہو گیا تو کیا پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس کے باوجود اپنی مراعات نہیں لیں گے؟ میں نے واضح کر دیا, ہم تو پہلے والی مراعات بھی نہیں لیتے. جو بندی کے بل آ رہے ہیں غریبوں کے لیے, ڈاکٹر صاحب وہ بھی نہیں لیں گے بیٹا. ڈاکٹر صاحب بیٹا